ہم میں سے ہر شخص عجیب عجیب الجھنوں میں الجھا ہوا ہے۔ ہم اپنی زندگی کے برے واقعات کو بھلانا چاہتے ہیں، لیکن ہم ان کو جتنا بھولنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اتنی شدت سے ہمیں یاد آتے ہیں۔ جتنا ہم ان کو اگنور کرتے ہیں ان کے لیے اتنی زیادہ ٹینشن پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے دماغ سے لڑتے ہیں، اپنے خیالات سے لڑنے لگتے ہیں۔ تو آئیے آج آپ کو ایک ایسی کہانی سناتا ہوں جس کو سن کر شاید آپ اپنے خیالات کو کنٹرول کر سکیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک بزرگ رہتے تھے۔ ایک دن ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، بابا جی میری مدد کیجیے، میرا دماغ بہت ڈسٹرب ہے، بہت سارے خیالات ہر وقت میرے دماغ میں آتے رہتے ہیں، پلیز مجھے کوئی ایسا ورد بتائیے کہ میرے دماغ میں خیالات آنا بند ہو جائیں۔ تو بزرگ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ میرے دوست تم ہر روز غور و فکر کیا کرو، جب تم غور و فکر کرو گے تو آہستہ آہستہ تمہارا دماغ ریلیکس ہو جائے گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ سر پلیز مجھے غور و فکر کا مت بولیں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے غور و فکر کرنا شروع کر دیا تو میرے دماغ میں اور زیادہ خیالات آنا شروع ہو جائیں گے جو کہ زیادہ تر منفی ہوتے ہیں، اور یہ میرے ذہن کو اور زیادہ خراب کرتے ہیں۔ تو بزرگ نے کہا کہ فکر نہ کرو، شروعات میں ایسا ہوتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ تمہارا ذہن مطمئن ہو جائے گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ میرے لیے یہ اتنا آسان نہیں ہے، تو آپ مجھے کوئی ورد بتائیں۔ تو بزرگ نے جب یہ دیکھا کہ یہ شخص ایسے نہیں سمجھے گا تو انہوں نے اسے اپنے قریب بلایا۔ بزرگ نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا ورد بتاؤں گا کہ جس سے تمہارے ذہن میں یہ خیالات آنا بند ہو جائیں گے۔ تو یہ سن کر وہ شخص خوش ہو گیا۔ بزرگ نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس کے کان میں اسے ایک ورد بتایا۔ پھر بزرگ نے اس کو کہا کہ یاد رکھنا یہ ورد کرتے وقت تمہیں بندر کا خیال نہ آئے۔ تو وہ شخص بولا کہ آپ فکر نہ کریں، مجھے آج تک کبھی بندر کا خیال نہیں آیا، تو اب کیوں آئے گا؟ میں بندر کے بارے میں بالکل نہیں سوچوں گا۔ پھر وہ شخص وہاں سے اٹھا اور خوشی خوشی گھر واپس آ گیا۔ تو جب وہ کمرے میں اکیلا بیٹھا اور اس نے ورد کے لیے آنکھیں بند کی، اور جیسے ہی اس نے ورد سٹارٹ کیا تو اس کے ذہن میں اس بزرگ کے وہ الفاظ گونجنے لگے کہ دیکھو جب ذکر کرنے لگو تو تمہارے ذہن میں بندر کا خیال نہ آئے۔ تو اس کے ذہن میں بندر کا خیال آنا شروع ہو گیا۔ اس نے اس خیال کو اگنور کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ وہ جتنا زیادہ ان کو اگنور کرنے کی کوشش کر رہا تھا اتنے زیادہ بندروں کے خیالات اس کے دماغ میں آ رہے تھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد جیسے اس کا دماغ بندروں سے بھر گیا، پھر وہ شخص سوچنے لگا کہ آخر اس بزرگ نے مجھے یہ کیسا ورد بتایا ہے کہ کل تک جہاں میرے ذہن میں بندر کا وہم و گمان بھی نہیں تھا، آج مجھے ہر طرف بندر ہی بندر نظر آ رہے ہیں۔ میں بندروں کے خیالات کے علاوہ کچھ اور سوچ ہی نہیں پا رہا۔ جب اس بزرگ کو یہ پتا تھا کہ یہ بندر میرے لیے مسئلہ بنے گا تو پھر انہوں نے میرے سامنے اس کا ذکر کیوں کیا؟ اور تو مجھے کسی جانور کا خیال نہیں آ رہا۔ پھر وہ اٹھا، نہایا، نئے کپڑے پہنے اور دوبارہ ورد کے لیے آ کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی ورد کرنے کے لیے اس نے اپنی آنکھیں بند کی تو دوبارہ بندر اس کے ذہن میں آنا شروع ہو گئے۔ پھر اس کی حالت یہ ہو گئی کہ شام تک اسے اپنے گھر کے افراد بندر نظر آنے شروع ہو گئے۔ رات بھر اس کو یہ خیالات ستاتے رہے اور وہ سو نہیں پایا۔ صبح تک اس کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ وہ خود کو پاگل محسوس کر رہا تھا۔ پھر صبح ہوتے ہی وہ بھاگا بھاگا اس بزرگ کے پاس گیا اور سارا ماجرا انہیں سنا دیا۔ کہنے لگا کہ آپ نے مجھے یہ کیسا ورد بتایا تھا، جہاں کل تک بندر میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، آج مجھے ہر طرف بندر ہی نظر آتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے میں پاگل ہو جاؤں گا۔ خدا کے لیے میری مدد کیجیے، ان منحوس بندروں سے میری جان چھڑوائیے۔ تو بزرگ نے کہا چلو ٹھیک ہے، اپنے ذہن کو ریلیکس کرو اور ورد کرنا بند کر دو، اب کچھ مت سوچنا۔ تو وہ شخص ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا
और विर्द करना बंद कर दिया। वो ये देखकर हैरान रह गया कि अब उसे किसी बंदर से मुताल्लिक कोई ख्याल नहीं आ रहा था। हर चीज़ जैसे नॉर्मल हो गई हो। फिर बुजुर्ग ने कहा, मेरे दोस्त, तुमने देखा, मैं तो तुम्हें सिर्फ दिमाग की फितरत समझाना चाह रहा था। अपने दिमाग से लड़ने की कोशिश मत करो। जैसे स्प्रिंग को जितनी ज्यादा ताकत से प्रेस करते हैं वो उतनी ही ताकत से वापस उछलता है। इसी तरह जितना तुम अपने दिमाग पर ज्यादा जोर दोगे उतना स्ट्रांगली वो रिएक्ट करेगा। हमेशा काम रहो और अपने दिमाग में आने वाले ख्यालात को महसूस करो, उनको देखने की कोशिश करो। तुम देखोगे कि ग्रेजुअली तुम्हारा दिमाग काम होना शुरू हो जाएगा। अगर तुम अपने दिमाग को महसूस करना चाहते हो, उसे देखना चाहते हो, तो गौर व फिक्र करो, मेडिटेशन करो। अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें और गौर करें तो हमारा दिमाग एक बंदर की तरह है जो हर वक्त इधर उधर उछलता रहता है। तरह तरह के ख्यालात आते रहते हैं। तो अगर आप इस दिमाग को ज़बरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो ये स्प्रिंग की तरह उतनी ही ताकत से वापस रिएक्ट करेगा। आप जितना ख्यालात को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उतने ज़्यादा ख्यालात आपको आना शुरू हो जाएंगे। अपने ख्यालात को रवानी से बहने दो। साइंस कहती है कि इंसानी दिमाग 36,000 से 80,000 थॉट्स डेली क्रिएट करता है। अगर आप इनको ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। आप जितना इसको इग्नोर करने की कोशिश करेंगे उतनी ज़्यादा इसको अटेंशन मिलेगी, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं तो उतनी ज़्यादा उसके लिए अटेंशन पैदा हो जाती है। इसलिए अपने ख्यालात को रोकने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो करने की ज़रूरत है वो ये है कि इन ख्यालात को महसूस करें। आम रूटीन में हम अपने ख्यालात को देख और महसूस नहीं कर सकते, लेकिन हम तन्हाई में बैठकर आंखें बंद करते हैं और इन ख्यालात को महसूस करते हैं तो वो ख्यालात हमें लिटरली नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए इन ख्यालात को देखने की कोशिश करें, गौर व फिक्र करें। इसके पीछे की रीज़न ये है कि हमारे दिमाग में ये ख्यालात तह दर तह जमा होते रहते हैं। जब हम गौर व फिक्र करते हैं तो वो पुराने छुपे हुए ख्यालात बाहर आना शुरू हो जाते हैं। जैसे हम अपने घर को साफ करते हैं तो घर का गंद बाहर चला जाता है, इसी तरह जैसे जैसे हम गौर व फिक्र करते हैं तो हमारे दिमाग का गंद बाहर आना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे ये गंद और पुराने ख्यालात निकलते रहते हैं तो दिमाग के अंदर फोकस आना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे ये फोकस स्ट्रांग होता चला जाएगा हमारा दिमाग काम होना शुरू हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करते रहें और एक दिन आप अपने प्रैक्टिस से इन थॉट्स को कंट्रोल कर लें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।